لفظ فرس سے نکلا، اور فرس یہ کہتے ہیں گھوڑے کو۔ فراست جب آ جاتی ہے تو آدمی گھوڑے سوار بن جاتا ہے۔ اور کون آدمی؟ انہو ینظر بنور اللہ تبارک و تعالی، جو غور و فکر کرتا ہے اللہ کے نور کے نتیجے میں۔ اور قرآن کا تو نام ہی نور ہے، ہاں قرآن کا نام ہی نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، جی ہاں، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ اب وہ مہینہ اور حساس اور زندہ ضمیر شہر میں آپ لوگ رہتے ہو۔ ہندوستان کے مثالی شہروں میں سے ایک شہر اورنگ آباد ہے، جس میں جسمانی بیماریوں کے ڈاکٹر بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ ہیں، اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی متعدد انگنت اور اوصاف جمیلہ حمیدہ کے حامل علماء کرام ہیں۔ یہاں کی مسجدوں میں، یہاں کے مصلوں پر، یہاں کے محراب پر، یہاں کے جلسوں میں ڈیفرنٹ کائنڈز آف ایکٹیویٹیز آف دین اسلام سر انجام دی جاتی ہے۔ آپ نوجوان فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو کون فائدہ اٹھائے گا؟ لہذا اگر لیڈرشپ چاہتے ہو تو قرآن کے دسترخوان پر آنا پڑے گا، جھوٹ بولنا بند کرنا پڑے گا، واویلا مچانا بند کرنا پڑے گا، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اس لیے کہ آگے اللہ نے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ آگے فرمایا کہ والذین هم بشہاداتہم قائمون، کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ خیر کرنا چاہتے ہیں تو گواہیاں بھی ہمیں صحیح دینی چاہیے۔ جھوٹے کی طرفداری کرنا، بدماشوں کے فیور میں کوئی بات کہنا اور ان کو پروموٹ کرنے کے لیے محنت کرنا، یہ اللہ کی رحمت سے انسان کو دور کر دیتا ہے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور سب سے بڑی چیز ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ پہلے ہی المصلین آیا اور مضمون کو ختم کرتے کرتے یہ بات کہی گئی کہ اکتا دکتا نماز پڑھنے سے کام نہیں چلتی، اس پر مداومت کرنی پڑتی ہے، اس پر ہمیشگی کرنی پڑتی ہے۔ کتنی اچھی خوشخبری دی گئی، اولئک فی جنات مکرمون، ایسے لوگ جنتوں میں ہوں گے، باعزت ہوں گے۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ نیک تمنائیں پیش کرتے ہیں آج کے اس اجلاس کو، اور میری امید میں اضافہ ہو رہا ہے ہمارے اتنے بڑے مجمع کو دیکھ کر، بالخصوص ہمارے ان نوجوانوں کو دیکھ کر جو یہاں بیٹھے ہیں۔ میرے ان نوجوانوں کو میں دل سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ جن سے آدمی محبت کرتا ہو اس کے سامنے ظاہر کرے۔ میرا وطن بڑودہ، تم یہاں کے رہنے والے، میرا خاندان الگ، لیکن تمہاری جو طلب، تڑپ اور قرآن کریم کے ساتھ کی محبت کی بنیاد پر اتنی دیر سے بیٹھا ہوا میرے ان نوجوانوں کو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں، میرے دل میں محبت کے جذبات انگائیاں لے رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کا خوب حامی اور ناصر بن جائے، اللہ اس جوانی کی حفاظت کر لے، اور تعالیٰ شانہ ہماری اس نسل کو حافظ قرآن، حامل قرآن، عالم قرآن بنائے کہ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ جتنا پیسہ لگانا ہو قرآنی مشن میں لگاؤ، انشاءاللہ یہ پیسہ اگنے والا بنے گا، یہ پیسہ آپ کے گھروں میں برکت دے دے۔ لیکن عجیب حال ہے امت کا، عجیب حال ہے کہ اگر شادی کا دعوت نامہ چھپوانا ہے تو 200-300 روپے تک، بلکہ اب تو اس سے زیادہ تک، اور اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ ایک بچے کو قرآن شریف دلوانا ہے تو ابھی بھی نہیں بھولتے کہ وہ کووڈ کے زمانے سے مندی آئی ہے، مفتی صاحب ابھی بھی نہیں جا رہی، اور کبھی کبھی تو اس سے بھی پیچھے جاتے ہیں کہ وہ نوٹ بندی کے زمانے سے ابھی اللہ جانے کیسے کیسے بہانے۔ یہ تو ایسا ہوا، ایک لطیفہ سنتے چلے جاؤ، بیچ میں آپ کو یاد ہوگا چند سالوں پہلے ٹماٹر کے دام بہت بڑھ گئے تھے، یاد آ رہا ہے ٹماٹر کے دام؟ میں نے میرے ایک دوست کو صبح 11 بجے کی چھٹی کے بعد 2 کلو ٹماٹر خریدتے ہوئے کسی لاری پر دیکھ لیا۔ میں نے گھر جا کر اس کو فون لگایا، مالداری مبارک ہو، تو وہ کہنے لگا کہ یار تو عجیب آدمی ہے، مجھے کیسے کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا ٹماٹر لوگ 250 گرام نہیں خرید پا رہے اور تو 2 کلو ٹماٹر خرید رہا ہے، اس کا مطلب تو مالدار بن گیا۔ تو کون کہتا یہ امت غریب ہے؟ امت کی حالت شادیوں کے ہالوں میں نظر آتی ہے، ہاں، اور وہ دعوت ناموں میں نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، مدرسے کا تعاون کرو، حفاظ کتاب اللہ کا تعاون کرو، علماء کو پروموٹ کرو،
اور علماء کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کریں۔ اللہ بہت مبارک فرمائے، جلسے کو بامراد حق تعالی شانہ بنائے، اور جن لوگوں نے اس جلسے کے انعقاد میں جس اعتبار سے بھی محنت کی، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ انہی چند کلمات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ وسلم علی رسول اللہ محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ و